السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال اللہ تعالی اذن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال اذن واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز محترم اساتذہ اکرام، مہمانان خصوصی، خواتین اور بہنوں اور حاضرین جلسہ، آج کا یہ ایک مختصر سا جلسہ دو طلبہ کے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے، اور اس طرح کے جلسے، اس طرح کی تقریبات مختلف مواقع سے منعقد ہوتی ہے۔ سالانہ جلسہ تو سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے جو ماہ شعبان میں ہوتا ہے، لیکن بیچ میں جن طلبہ کا حفظ قرآن مکمل ہوتا ہے تو ان کے والدین، ان کے سرپرست خواتین اور بہنیں بھی یہاں آتی ہے، اس لیے انہی کے ایک طرح سے یہ اعزاز میں، انہی کی آمد کے موقع سے اور حفظ قرآن کی جو دولت یہ دو طلبہ کو حاصل ہوئی ہے، اسی کے اعزاز میں اور اسی کے شکرانے کے طور پر جتنی بھی نعمتیں ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک طرح سے یہ شکرانے کی مجلس بھی ہے، مجلس شکرانہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں اس میں اضافہ کروں گا، میں اس میں ضرور بڑھاؤں گا، اور اگر ناقدری کی، ناشکری کی تو میری سزا بہت شدید ہے۔ تو ایک طرح سے اس موقع سے اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد یہ شکر گزاری بھی ہے، اور جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہے اس نعمت کا اظہار اس کے لیے ضروری ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی، وہ تلقین ایک طرح سے پوری امت کے لیے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال آپ کے رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کیجئے۔ فحدث، بیان کرنے میں صرف زبان ہی کا بیان نہیں ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس کا اظہار کیجئے۔ لیکن محترم سامعین جلسہ، سامعین تقریب، سامعات، یہ ختم قرآن کی جو مجلس ہے، تقریب ہے، تو اس کے کچھ تقاضے تو یہ طلباء سے متعلق ہے، سرپرستوں سے متعلق ہے، لیکن اس کے تقاضے صرف محدود نہیں ہیں۔ قرآن مجید صرف حفاظ کے لیے نازل نہیں ہوا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا تو قرآن مجید کا تقاضا انہی سے ہے۔ یہ قرآن مجید صرف علماء کے لیے بھی نازل نہیں ہوا، جیسا کہ عام طور سے سمجھ لیا گیا کہ میں حافظ قرآن نہیں تو قرآن سے میرا کیا تعلق۔
میں عالم قرآن نہیں ہوں تو عالم قرآن سے میرا کیا تعلق؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اس کو نازل کیا، صرف ایمان والوں کے لیے بھی نہیں۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا قرآن سے کیا تعلق۔ اگر وہ کہے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا، وہ اللہ کی نعمت کا ناشکرہ ناقدرہ ٹھہرے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور جب تک انسانوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے تو انسان اپنے دشمن سے یعنی ابلیس سے بچے رہے۔ دشمن ہے انسانوں کا بھی، اور دشمن سے بچنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی صورت میں شکل میں نازل کی ہے۔ قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے قرآن میں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یعنی کوئی اگر شیطان سے بچنا چاہتا ہے، اپنے دشمن سے بچنا چاہتا ہے، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے دائرے میں زندگی گزارے، قرآن کی حفاظت میں وہ زندگی گزارے۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت میں بھی یہی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس موقع سے سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھے اور اس کی اہمیت کو سمجھے۔ طلبہ بھی اور طلبہ کے سرپرست بھی، میں بھی، اساتذہ بھی، اور جتنی خواتین ہیں مرد و حضرات وہ بھی سمجھے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ پر غور کر لیا تو قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ وہ یہ کہ ہم کیا ہیں۔ اگر اس کا سوال یہ سوال اگر کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو اس کا جواب یہی ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ لیکن اللہ کی بندگی ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم کیسے کریں گے؟ مالک کی مرضی کا علم اگر ملازم کو نہیں ہے، نوکر کو نہیں ہے، وہ نوکری صحیح طور سے نہیں کر سکتا، چاہے وہ بڑی ملازمت پر ہو یا چھوٹی ملازمت پر ہو۔ اگر وہ ملازم بنا، نوکر بنا، لیکن مالک اس سے چاہتا کیا ہے اور مالک کی نامرضی کیا ہے، جب تک نوکر کو اور ملازم کو معلوم نہیں ہے تو نوکر ملازم اپنے مالک کے غصے سے نہیں بچ سکتا، اس کی ناراضی سے نہیں بچ سکتا اور اس کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلا دیا کہ میں انسانوں سے کب خوش ہوتا ہوں، کب تک خوش رہتا ہوں، تو کب تک میں ان سے راضی رہتا ہوں، اور میں انسانوں سے کب ناراض ہوتا ہوں، انسانوں پر میرا کب غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ بیٹے ہیں تو باپ کے غصے سے بچنا چاہتے ہیں نا، بیٹے، باپ کو ڈر لگا رہتا ہے، یعنی بیٹوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا باپ مجھ پر غصہ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ بیوی کو شوہر کی ناراضگی کا ڈر لگا رہتا ہے، اپنے خاندان کی بھی ناراضگی کا ڈر لگا رہتا ہے لوگوں کو، حکومت کی ناراضی کا اور حکومت کے غصے کا بھی لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ ڈر بہت چھوٹے ہیں۔ باپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ باپ کو اگر آپ نے ناراض کر دیا تو باپ آپ کو تنبیہ کرے گا، اور بہت کم ایسے باپ ہوں گے جو
ناراضی کی بنیاد پر بیٹے کا قتل کر دیں گے۔ لیکن اگر قتل کر بھی دیا باپ نے بیٹے کا تو بیٹے کا ہوا کیا؟ 1 منٹ میں تو اس کی جان نکل گئی۔ آگ میں بھی ڈال دیا باپ نے بیٹے کو، خاندان والوں نے، اگر خاندان سے وہ بغاوت کرتا ہے، خاندان کا کوئی فرد، تو خاندان والے اس سے ناراض ہو گئے، برادری والے اس سے ناراض ہو گئے، آگ میں اس کو ڈال دیا۔ حکومت ناراض ہو گئی کسی شہری سے کہ اس نے حکومت کے قانون کو توڑا، بغاوت کی، تو حکومت زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ پھانسی پر لٹکائیں گی، آگ میں جلا دیں گی، لیکن 1 منٹ کے بعد اس کی موت ہو جائیں گی، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتی نا حکومت۔ لیکن اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ کا غضب اور عذاب اگر ہم نے مول لیا انسانوں نے، تو موت موت ہم پکاریں گے، مرنا چاہیں گے، مر نہیں سکیں گے۔ مرنا صرف دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا میں مرنا، جس زندگی سے ہمارا سابقہ ہے، قرآن مجید جس زندگی کا تصور ہم کو دیتا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی ٹیمپر واری زندگی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے، یہ امتحان کی جگہ امتحان کی زندگی ہے، انعام کی زندگی نہیں ہے، اصل عذاب کی زندگی بھی نہیں ہے۔ یہاں کا عذاب بھی مختصر ہے، یہاں کا انعام بھی مختصر ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری تو اللہ ہم پر ایسے ناراض ہوگا اور ایسے غضبناک ہوگا اور ایسی آگ میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈالے گا، ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی سزا جو اللہ دیتا ہے ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ ہے جہنم کی آگ، کہ آدمی اربوں خربوں سال وہاں رہیں گا لیکن مر نہیں سکے گا، اسے موت نہیں آئیں گی۔ تب گویا کہ بہت اہم چیز ہو گئی قرآن کی ہدایت ہمارے لیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضی سے بچے، اگر خواتین چاہتی ہیں، بہنیں چاہتی ہیں، بڑے چاہتے ہیں، چھوٹے چاہتے ہیں کہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچے، تو قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کی ہدایت سے وابستگی ضروری ہے۔ ہدایت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کرنا اور کچھ کاموں سے بچنا۔ راستے میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، راستہ اگر آپ چلتے ہیں تو راستے سے چلنے کے لیے گڑھوں سے بچنا پڑتا ہے، کانٹوں سے بچنا پڑتا ہے، گڑھوں سے کانٹوں سے بچنا ضروری ہے، راستے کی نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے راستے سے بچنا ضروری ہے جس راستے سے ہم چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہماری جو اصل منزل ہے وہ ہے جنت۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے یہ جو ہدایت رکھی ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہدایت کیوں رکھی گئی؟ یہ ہدایت اس لیے رکھی گئی کہ دن میں سے 5 مرتبہ ہم سیدھے راستے کو، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو سامنے رکھے اور اسی کی اتباع اور پیروی ہم کرتے رہے، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین، جتنے بھی بے دین ہیں، پارٹیاں بھی اس میں آتی ہے، مغضوب میں، ضالین میں، تمام باطل حکومتیں بھی آتی ہے، باطل افراد بھی آتے ہیں۔ ایک نمازی، ایک مسلمان، صرف حافظ نہیں، حافظ کے لیے تو زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو اپنے سینے میں اب محفوظ کر لیا، اب وہ باطل پرستوں کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لیکن نماز بھی ہر مسلمان پڑھتا ہے نا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ 5 ربانی اجتماعات ہیں، یہ 5 ربانی اجتماعات ہم کو قرآن کی فکر اور قرآن کی دعوت سے جوڑتے ہیں، اور اگر ہم قرآن کی فکر اور قرآن کی دعوت سے اگر نہیں جڑتے ہیں تو گویا کہ ہم نے یہ ہماری نمازوں کی قدر نہیں کی۔ اس لیے سورہ فاتحہ جہاں پر مکمل ہوتی ہے اور سورہ بقرہ کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، دونوں میں تعلق ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ پر سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے،
اور الف لام میم ذالک الکتاب سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور تمام مفسرین نے بات لکھی کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں جو بندے دعا کرتے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹکے ہوئے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر تم دعا کرنے میں مخلص ہو، دعا کرنے میں اگر تم سچے ہو، اور ہر نمازی سچا ہوتا ہے، منافق ہے تو منافق کی بات چھوڑیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے میں مخلص ہے، نماز کے پڑھنے میں مخلص ہے، وہ ذالک الکتاب جو اللہ نے جواب دیا ہے اس دعا کا، اس جواب کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا ریب فی، اے میرے بندو تم نے مجھ سے جو ہدایت مانگی تو اس کا یہ حل اور علاج اور اس کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ کتاب جس میں شک و شبہ نہیں ہے، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید، قرآن مجید کی تعلیمات اور ہدایت ہے۔ تو حفظ قرآن تو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر معاشرے میں حافظ ہو جائے تو بقیہ لوگوں پر سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، جس طرح سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ اگر پڑھ لے تو باقی لوگوں پر سے نماز جنازہ ساقط ہو جاتی ہے، ثواب تو صرف انہی کو ملے گا جنہوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ تو حفظ قرآن کا ثواب تو انہی کو ملے گا جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، لیکن قرآن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ اگر اہمیت ہے بھی، بہت سارے حافظ بھی اس کو نہیں سمجھتے۔ حافظ قرآن بننا فرض کفایہ ہے، لیکن عالم قرآن بننا، قرآن کا جاننے والا بننا فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لعلکم تعقلون لعلکم تعتدون، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اصطلاح ہے نا، حکم ہے نا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، تو اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے نا۔ لعلکم تعتدون، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا فرض عین ہے، شہر والوں کے لیے بھی، دیہات والوں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، سب کے لیے۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ فرض عین کو کیسے پورے کریں۔ جو قرآن مجید کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، تب اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم عربی بھی سیکھیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو ترجمے کیے گئے ان ترجموں کو ہم پڑھیں، اگر پڑھنا آتا ہے تو ترجموں تفسیروں کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھے، اور اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو ترجمہ پڑھنے والوں کے پاس، تفسیر پڑھنے والوں کے پاس بیٹھے اور ان سے گزارش کرے کہ مجھے آپ یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر سنائے، تفسیر پڑھ کر سنائے۔ یہ ایک طرح سے آخری درجہ ہو سکتا ہے اس فرضوں کو ادا کرنے کے لیے، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو قیامت کے دن کا ایک منظر اور قیامت کے دن کا ایک مقدمہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم قیامت سے پہلے، ایک قیامت تو اجتماعی قیامت ہے جس میں آسمان بھی ختم ہو جائیں گا، آسمان کی موت ہوگی، زمین کی موت ہوگی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن ایک قیامت روزانہ ہوتی ہے، انفرادی قیامت، مرنے کا نام ہی ہے نا قیامت۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، اسی کو قیامت کہتے ہیں نا، لیکن یہ روزانہ سلسلہ جاری ہے، روزانہ انفرادی موتیں ہوتی ہے، تو انفرادی قیامت روزانہ ہے، اور ہر شخص کو اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ جو اجتماعی قیامت ہوگی، ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہوں، ہم قبروں میں، عالم برزخ میں ہوں، لیکن ہماری موت ایک طرح سے ہماری قیامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میدان محشر میں ایک مقدمہ پیش کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اب وہ جو پڑھنے والے ہیں
وہ ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، تفسیر اٹھا کر، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور سے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کو لوگوں نے چند لوگوں سے جوڑ دیا، جماعت اسلامی سے جوڑ دیا، کچھ تنظیموں سے جوڑ دیا، کچھ علماء سے جوڑ دیا کہ علماء کا کام ہے، تنظیموں کا کام ہے۔ ہر ترجمے والے نے ہر تفسیر میں اس کی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا لیکن نہیں سمجھنا یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا لیکن عمل نہیں کرنا یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک نہیں پہنچانا یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس جرم سے اور اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر و کوشش کریں۔ اور آخر میں دعائے ختم القرآن کی روشنی میں کچھ باتیں میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ دعائے ختم القرآن ہر قرآن مجید کے آخر میں ہے، اور دعائیں ختم القرآن ایک طرح سے قرآن فہمی کی تحریک ہے۔ بہت مستند کتابوں سے وہ ثابت ہے، احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اس میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہوا ہے، اور جتنے مکتب فکر کے قرآن مجید یہاں چھپتے ہیں ہندوستان میں، چاہے دیوبند مکتب فکر کا ہو، بریلوی مکتب فکر کا ہو، اہل حدیث مکتب فکر کا ہو، تحریک اسلامی کے مکتب فکر کا ہو، ہر مکتب فکر کے تحت چھپنے والے قرآن مجید کے آخر میں وہ دعائے ختم القرآن ہے۔ ایک تو بڑی دعا ہے اور ایک مختصر دعا ہے جو ابھی حافظ صاحب نے پڑھائی ہے، لیکن وہ مختصر جو دعائیں بہت جامع دعائیں، ہر قرآن مجید جو دیکھ کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ان کو بھی دعائیں ختم القرآن وہ سمجھ کر پڑھنی چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ دعائیں ختم القرآن میں اللہ نے میں کیا دعا کر رہا ہوں اور مجھ سے تقاضا کیا ہے اللہ کا۔ اللہم ارحمنی اللہم وحشتی فی قبری، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ 10 باتیں ایک طرح سے، اور 10 کے 10 باتیں وہ قرآن فہمی کی تحریک لیے ہوئے ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری ورحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ تعالیٰ تو میری قبر کی وحشت کو، ڈر اور خوف کو قرآن کے ذریعے سے دور کر دے۔ وحشت کی چیز ہے نا، قبر اکیلے ہوں گے ہم، کوئی نہیں ہوں گا، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی ساتھ نہیں آ سکے گا، لیکن قرآن ساتھ میں رہے گا۔ اگر قرآن کو ہم نے زندگی میں ساتھ میں رکھا، قرآن کو اگر اپنے ساتھی بنایا، اس کی رہبری رہنمائی میں زندگی گزاری، تو قرآن وہ ہمارا ساتھی رہے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ تعالیٰ میری قبر کو انسیت بنا دے، چین و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ قبر کی وحشت کو، گھبراہٹ کو، وحشت گھبراہٹ کو بھی کہتے ہیں، میری گھبراہٹ، قبر کی گھبراہٹ کو تو قرآن کے ذریعے سے دور کر دے۔ ورحمنی بالقرآن العظیم، دوسری بات، اور مجھ پر رحم فرما قرآن کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ایک طرح سے وہ قرآن کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن اللہ نے مشروط کر دیا، جو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ان کو حاصل ہوگی۔ وَاجْعَلْهُ لِي، جمع بھی پڑھ سکتے اس کو، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، 4 باتیں آ گئی اس میں۔ آپ پہلی 2 بات آ گئی، وَاجْعَلْهُ لَنَا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لیے امام بنا دے۔ بہت اہم بات ہے یہ، قرآن مجید ہمارا امام ہے، یہ دعائے ختم القرآن کا تقاضا ہے۔ ہر قرآن مجید کا پڑھنے والا، ختم کرنے والا قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، امام مانتا ہے، لیکن امام کا علم کتنے قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو ہیں؟ ابھی تو بہت سارے مسلمان قرآن کو امام کے درجے میں لیتے ہی نہیں۔ 4 اماموں کا علم ہے مسلمانوں کو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چھوٹے امام ہیں، اور یہ بھی جو امام بنے وہ قرآن مجید کو امام بنا کر بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امام تھا وہ قرآن تھا۔ قرآن کے پیچھے چلے نا آپ، اسی کو کہتے ہیں نا امامت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مقتدی تھے، جو قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا
ان اتبع الا ما یوحی الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق کہا گیا کہہ دیجئے کہ میں اسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی، قسم ہے ستارے کی تمہارے جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ نہیں ہوئے، راستے سے نہیں ہٹے، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو امام مان کر زندگی گزارتے تھے، قرآن کو امام بنا کر انہوں نے زندگی گزاری۔ تمام صحابہ کرام نے قرآن کو امام مان کر زندگی گزاری، اور یہ جو 4 ائمہ ہیں تو ان کا امام بھی اصل قرآن تھا، دوسرے نمبر کے امام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم جب اس کو امام مانتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کتنی زندگی قرآن کی امامت میں گزر رہی ہے، اس کی رہبری رہنمائی میں گزر رہی ہے۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، نور کہتے روشنی کو، اجالے کو، یعنی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے مجھے دنیا کا اندھیرا اور دنیا کے اجالے کا مجھے علم ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم وہ قرآن مجید کو سمجھیں گے بھی، اس کے حلال و حرام کو جانیں گے۔ وَاجْعَلْهُ لِي نُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت، رہنمائی، گائیڈ لائن، اس کو کہتے ہیں ہدایت اور رحمت۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ تعالیٰ، یہ بھی دعائے ختم القرآن کی بات ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تو یاد دلا دے ما نسیت، جو میں بھول گیا۔ لیکن اس میں احتساب کی بات بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں سنا تو گویا کہ پہلے سے بھولے ہوئے قرآن مجید کے احکام، قرآن مجید کے احکام کو جاننے کے باوجود غفلت طاری نہیں ہونا چاہیے، غفلت کو دور کرنے کی دعا کر رہا ہے۔ یہاں تو جب قرآن مجید کو اس نے پڑھا، ناظرہ پڑھنے والے نے شروع سے آخر تک اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ قرآن مجید نے مجھ کو کیا نصیحت کی۔ اے اللہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ میں جو کچھ بھول گیا تو مجھے یاد دلا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے علم دے دے جس کی طرف سے میں ابھی جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، لا علم ہوں۔ تو اب گویا کہ قرآن مجید کو ناظرے سے پڑھنے والا بھی قرآن سے ان پڑھ نہیں ہو سکتا، وہ قرآن سے جاہل نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے قرآن مجید کو ختم کرنے کے باوجود، تو گویا کہ اس نے دعائے ختم القرآن کی مخالفت کی، دعائے ختم القرآن کو اس نے صحیح نہیں لیا۔ تو دعائے ختم القرآن قرآن سے جوڑنے کی ایک طرح سے تحریک ہے۔ وَعَلِّمْنِي مِنْ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، 90 بات، اور مجھ کو رزق عطا کر اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا، ہر صبح اور شام رزق۔ لیکن ابھی تو ہم کو اتنے معلوم ہے کہ پانی رزق ہے، کھانا رزق ہے، یا اور چیزیں رزق ہے، یہ تھوڑا رزق ہے، یہ ٹیمپر والی رزق ہے۔ اصل رزق اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ، رزق کہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صلاحیتیں دی ہے، جو توفیق دی ہے، وہ اس کا رزق ہے۔ تو سب سے بڑا جو رزق ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ تو مجھ کو رزق عطا کر، گویا کہ ہم قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کو ناشتے سے بھی زیادہ ضروری سمجھے، چائے سے بھی زیادہ ضروری سمجھے، کھانے سے زیادہ ضروری سمجھے، پانی سے زیادہ، اور ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ ہم ضروری سمجھے، اہم سمجھے، تب یہ کھانے پینے میں بھی ہم کو چین و سکون مل سکتا ہے۔ ورنہ قرآن کی ہدایت کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو یہ کھانے اور پانی سے بھی ہم کو چین و سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو خواتین بھی خاص طور سے یہ سمجھے کہ دعائے ختم القرآن میں ہم قرآن مجید سے رزق، قرآن مجید کا رزق ہم حاصل کرنے کی دعا کو، وارزقنی، ہم کو رزق عطا کر اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کا ہر صبح اور شام۔ لیکن جس طرح سے دنیا کے جو رزق ہیں اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، چائے خود بخود حلق سے نیچے نہیں اترتی، ناشتہ خود بخود تیار نہیں ہوتا، ناشتہ بھی رزق ہے نا، لیکن خود بخود ملتا کیا ہو، کھانا رزق ہے، اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ رزق ہیں، لیکن یہ خود بخود حاصل ہوتی کیا، اس کے ساتھ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے۔
تو اسی طرح سے قرآن مجید جو ہمارا اصل رزق ہے تو اس کو بھی حصول کی ہم کچھ کوشش کریں، منصوبہ بندی بنائیں. آنا اللیل و آنا النہار، یعنی دن کے حصے میں بھی اور رات کے حصے میں بھی. اور ویسے بھی اللہ نے جسمانی اور ہماری روحانی کیفیت جو بنائی ہے وہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جس طرح سے جسموں کو رات میں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، دن میں بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. رات کا کھانا ہم شام کا کھانا رات ہی میں کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں. تو اسی طرح سے قرآن کی ہدایت کی رات میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور دن میں بھی ضرورت پڑتی ہے. اور آخری بات دعائیں ختم القرآن کی، وَاجْعَلْ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، وَاجْعَلْهُ لَنَا بھی کہہ سکتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے قیامت کے دن. یا رب العالمین، اے رب العالمین، القرآن حجت لک و علیک. دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں وکیل ہوگا یا تمہارے خلاف وہ وکیل ہوگا. اور ہمارے حق میں قرآن مجید اسی وقت وکالت کرے گا، ہمارا وکیل بنے گا جبکہ دنیا میں ہم نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہوگا. وکیل کہتے ہیں جس پر بھروسہ کیا جائے، کار ساز، اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے. جو مقدمہ لڑتے کورٹوں میں وہ وکیل بناتے ہیں نا، وکیل جیسا کہتا ہے ویسا کرتے ہیں. تو ایسی قرآن مجید ہمارا دنیا میں وکیل ہے. اگر ہم نے قرآن مجید کو اپنا وکیل بنایا ہوا زندگی کے تمام معاملات میں کہ اس نے عقیدے میں، سیاست میں، معاملات زندگی میں ہماری کیا رہنمائی کی، تو پھر ہم وہاں مقدمہ جیت سکتے ہیں. جو اللہ کے رسول مقدمہ پیش کریں گے تو یہاں دعا ختم القرآن میں ہر دعا کرنے والا دعا کر اللہ تعالیٰ کہ اس کو ہمارے لیے حجتاً دلیل بنا دے، وکیل بنا دے. تو کوشش ہم کریں کہ یہ قرآن مجید ہمارے حق میں وکالت کرے، نہ یہ کہ ہمارے خلاف ہی ہمارا وکیل بن جائے. اور قرآن مجید اگر ہمارے خلاف میں ہو جائے تو ہم کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کوئی مقدمہ وہاں جیت نہیں سکتا. اس موقع سے سب سے آخر میں یہ کہ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کو قائم ہوئے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ 21واں سال ہے تعلیمی لحاظ سے، جو اختتام کے قریب ہے. 2 مہینے کے بعد یہ 21ویں سال کے میقات بھی انشاءاللہ مکمل ہوگی. اور ابھی تک دارالعلوم اشاعت القرآن سے تقریباً 59 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، کچھ فہم قرآن کے ساتھ، جن میں سے 35-40 طلباء مختلف مقامات پر امامت اور معلمی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. دینیات کا جو شعبہ ہے، دینیات کے شعبے سے زیادہ طلباء نے یہاں تک تعلیم حاصل کی. تقریباً 1100 طلباء نے دینیات کے شعبے سے تعلیم کی تکمیل کی ہے. اور عالمیت کا شعبہ بھی یہاں قائم ہوا ہے، اگرچہ اس کا پہلا سال ہے، اس میں بھی کم طلباء ہیں، 3 طلباء. تقریباً 100 طلباء ہیں یہاں زیر تعلیم، جن کے قیام و طعام کا نظم مدرسے کے ذمے ہے. 6 اساتذہ ہیں اور ایک نگران بھی ہے، اور اسی طرح سے 2 ملازمین بھی ہے. تقریباً 9-10 افراد کا عملہ ہے. تو اس موقع سے آپ یہاں دارالعلوم اشاعت القرآن کی دعوت پر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے.